الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کا ذکر گزشتہ باب میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں. تلوار کے ساتھ میں کچھ لوازمات بھی ہوتے ہیں. جب جنگ ہوا کرتی تھی آمنے سامنے کی تلواروں سے، تو تلواروں کے ساتھ میں ایک چیز اور ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں اردو میں زیرہ، جو ایک طریقے سے انسان کی حفاظت کے طور پر لوہے کا لباس ہوتا ہے. جیسے آج کل بندوقوں کا زمانہ ہے، مشین گن کا زمانہ ہے، تو بلیڈ پروف جو جیکٹس آتی ہیں وہ پہنی جاتی ہیں جس سے گولی انسان کے بدن میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کے برعکس تلوار کا جو وار ہوتا ہے تو وہ انسان کے بدن پر جو تلوار کا وار ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس زمانے میں زرہ پہنی جاتی تھی. اب یہ زرہ کی بھی مختلف کیفیت ہوتی تھی. جیسے ایک ہوتی ہے کرتے کے اوپر پہنے جانے والی کوٹی، ایک اس طرح کی ہوتی تھی کہ صرف انسان کے سینے اور پیٹ کو ڈھانک لے، بازو کھلے رہے. اور بعض ہوتی تھی، اب تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، وہ ایک ترکی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، سبھی دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیرہ پہنے ہوتے ہیں، زنجیریں لٹک رہی ہوتی، کندھے کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے اور لمبا پہنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زیرہ تھی جو کافی لمبی تھی، نیچے تک تھی، گھٹنوں سے نیچے تک کڑیاں جوڑ جوڑ کر اس کو بنایا جاتا ہے اور وہ حفاظت کے لیے تھی. اس زرہ کا نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی لمبی، اس کا نام تھا ذات الفضول. فضول کہا ہی جاتا ہے زائد کو، چونکہ زیادہ لمبی تھی. حضرت سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے، گزشتہ باب میں انہوں نے ایک ذکر آیا تھا کہ انہوں نے ایک تلوار بھی ہدیہ کی تھی آپ علیہ السلام کو. ایسے ہی انہوں نے یہ زرہ بھی ہدیہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنی محبت تھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی حفاظت کا ہر سامان کی فکر ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں. تو یہ زیرہ جو تھی، اور جو روایتوں میں آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے، ابو شہم نامی یہودی سے غلہ خریدا تھا، 30 سا ایک وزن ہے اس زمانے کا، جس کی آج کے زمانے سے اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 3 کلو 149 گرام 280 ملی گرام ہوتا ہے. تو 30 سا کا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 94 کلو 478 گرام 400 ملی گرام غلہ اس سے لیا تھا. 94 کلو 94 اتنا غلہ اس سے خریدا تھا. اور چونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے اس کے قیمت اور پیسے نہیں تھے، تو یہی ذات الفضول آپ نے اس یہودی کے پاس بطور رہن کے، جس کو کہا جاتا گروی رکھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے وفات کے بعد اس زیرہ کو چھڑایا گیا تھا. یہ اس نبی کا ذکر ہے جس کے امتی الحمدللہ پیٹ بھر بھر کر کھا رہے، فریز بھر بھر کر کھا رہے. تشریق اور تبرید، قاری صاحب نے ذکر کیا تھا نا کہ اس زمانے میں تشریق ہوا کرتی تھی، گوشت کو سکھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے تبرید، گوشت کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کربلا میں نہیں، فریز کے اندر. تو الحمدللہ یہ نبی نے قربانیاں دیں، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی امت کو اس قدر فراوانی کے ساتھ عطا فرما رہے ہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں. اس وقت علماء کی طرف سے جو آواز لگائی جا رہی ہے بہت شد و مد کے ساتھ میں اور بہت بلندی کے ساتھ میں جو آواز بلند کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوکن، رتنا گیری وغیرہ کی طرف جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت زیادہ نقصانات
ہوئے ہیں مسلمانوں کے اور دوسرے لوگوں کو بھی، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ مدد کے لیے ہم لوگ اپنے جیبوں کو خالی کریں۔ ہمارا فریضہ ہے۔ 2006 میں ہم نے دیکھا نا کہ کس قدر پانی بھرا تھا، ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں، تو جو انسان جس راستے سے گزرا ہوتا ہے اس کی تکالیف کا اس کو اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو تھا سٹی کے اندر تو صرف پانی بھرا تھا، یہ جو پانی تھا سیلاب کا یہ بہا کر لے گیا۔ کتنی موتیں ہوئی ہیں، سرکاری آنکڑا 136 کل پرسوں تک کا تھا، ہو سکتا ہے کہ اب سرکاری آنکڑا بھی بڑھ گیا ہو، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب سرکار 100 آدمی بولتی ہے نا تو کم از کم 2000 سے زائد لوگوں کے اوپر آفت آئی ہوتی ہے، ہر جگہ پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ وہاں پر کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں، کتنے لوگ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیں بھی زندہ یا نہیں ہیں وہ، اور جو ان کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہ علیحدہ، تو یہ فکر بھی کریں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زیرہ جو ہے یہودی کے پاس تھی اور آپ نے اس سے غلہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 7 زرہیں تھیں، 7 درعون جس کو عربی میں کہتے ہیں زرہ، 7 تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام متعین کیا تھا۔ ابھی ایک کا ذکر ہوا ذات الفضول، اور ایک ہے ذات الحواشی، ایک ہے ذات الوشوح، ایک ہے فضہ، ایک ہے سغدیہ۔ یہ فضہ اور سغدیہ جو 2 زرہیں تھیں، یہ دونوں بنو قینوقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عہد کی مخالفت کرنے کی وجہ سے باہر کیا تھا، اور ان کے پاس سے جو مال غنیمت آیا تھا یہ 2 زرہیں اس مال غنیمت میں سے آپ نے اپنے لیے متعین فرمائی تھیں، اور ایک کا نام تھا بطرا اور ایک کا نام تھا خرنق۔ یہ 7 زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، میں پہلے واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، پھر حدیث کا ترجمہ کروں گا پڑھ کر، تو آپ کو حدیث زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ احد کا جو مقام ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ مدینہ مسجد نبوی سے بالکل قریب میں ہے، تقریباً 4 کلومیٹر، لیکن اب وہ فاصلہ بھی اتنا باقی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر میں ہی وہ فاصلہ طے ہو جائے۔ تو یہ احد کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں مشرکین کے ساتھ میں پہلا معرکہ ہوا تھا بدر میں، اور ان کے دلوں میں آگ جل رہی تھی بدلے کی، تو بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ نکلے تھے، اور احد کے مقام پر مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ تو یہ مقابلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو عامر کافر نے جو گڑھے کھودے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اوپر سے اس کو جھاڑی وغیرہ سے ڈھانپ دیا تھا کہ یوں لگے زمین ہے۔ آپ علیہ السلام اس گڑھے کے اندر گر گئے تھے، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا بہت بڑا حصہ گزرنے کے بعد کا وقت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ٹوٹل عمر ہوئی 63 سال، آپ مکۃ المکرمہ میں ٹھہرے 53 سال، اور 10 سال مدینۃ المنورہ میں ٹھہرے، 53 سال وہاں ہو چکے ہیں، اور سن 3 ہجری یعنی 3 سال مدینہ میں ہو گئے ہیں، ٹوٹل آپ کی عمر ہو جاتی ہے 56 سال۔ 56 سال کی عمر کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے اوپر کمزوری طاری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عمر کے آخری مرحلے میں چل رہے ہیں، تو آپ کے بدن کے اعتبار سے بھی آپ ضعف میں ہیں۔ دوسرا کہ آپ نے 2 زرہیں پہنی تھی اس موقع پر، ایک فضہ اور ایک ذات الفضول۔ فضہ چونکہ چھوٹی تھی تو اسی کے اوپر دوسری زرہ بھی آپ علیہ السلام نے پہنی تھی، جس کو ذات الفضول کہا گیا، اور وہ لمبی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکھنڈ کا گویا لباس پہنا ہے، ایک تو بدن کا ضعف، دوسرا لوکھنڈ کا لباس جو بدن کو اور وزنی کر دیتا ہے۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام اس گڑھے میں گرے تھے۔ یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ، تو یہ ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو گڑھے میں کیوں گرے آپ کو تو پتہ ہوتا نا، عالم الغیب کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا جاننے والا، جو ہو رہی ہے سامنے وہ بھی، جو آنکھوں سے اوجھل ہے وہ بھی۔ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، سب علم ہووے، اس کو کہا جاتا ہے عالم الغیب۔ تو ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ علم ہوتا تو آپ گڑھے میں نہیں گرتے، آپ کہیں گے تھا علم
تو مطلب یہ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گر کے ناٹک کیا، کیا آپ نبی کے اوپر یہ الزام لگائیں گے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اتنا تھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ابھی ایک اور آگے روایت آئے گی، اس سے بھی میں ثابت کروں گا کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ بہرحال یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گرے جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنے اور ہاتھ وغیرہ چھل گئے تھے، آپ کے اوپر نقاہت طاری تھی۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہو رہی تھی، اس بیچ میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، ان کو مشرکین نے شہید کر دیا، اور یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ اب آپ علیہ السلام کی حالت یہاں پر دیگر گوں تھی، اور احد کے موقع پر خالد ابن ولید چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کفار بھاگ رہے تھے، مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، اور خالد ابن ولید دوسری طرف سے گھوم کر آ کر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو مسلمانوں میں افراتفری مچی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ حالات تھے اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک موقع پر کافرین نے گھیر لیا تھا اور مسلسل تیر برسا رہے تھے آپ علیہ السلام پر۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ آپ علیہ السلام کی ڈھال بن گئے اور اپنے ہاتھ پر تیر روکے تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنتی ہونے کی خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں۔ تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کام میں لیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا۔ کیا وجہ تھی؟ یہ روایت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام اس کو روایت کر رہے ہیں۔ زبیر ابن عوام کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں ہیں۔ اس اعتبار سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے، ساڑو۔ تو یہ صحابی جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ زُبَيْرٌ، کہ ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے، میرے مددگار زبیر ابن عوام ہیں۔ جس کو یہ تمغہ مل جاوے بارگاہ رسالت سے تو اس کی مغفرت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے مقام کا جو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 زرہیں تھیں، اور وہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ السلام گڑھے میں گر گئے تھے، اس کی وجہ سے آپ پر نقاہت تھی، کمزوری تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ختم پر یہ چاہا کہ ایک چٹان پر میں چڑھ جاؤں تاکہ لوگ مجھے دیکھ لیں، یہ مقصد تھا، یا یہ مقصد تھا کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ اس وقت ان لوگ کے کیا احوال ہیں، یا کفار و مشرکین کے بھاگنے کو میں دیکھوں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو بھی مقصد ہو، آپ نے یہ چاہا تھا کہ میں چٹان پر چڑھ جاؤں، تو چونکہ وہ چٹان تھوڑی اونچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی وجہ سے، اور پھر آپ کے اوپر عمر کا بھی اس وقت اندیشہ تھا، اس وقت جو آپ کے اوپر عمر کا بھی تقاضا تھا، اور پھر آپ علیہ السلام پر 2 زرہیں تھیں۔ ان تمام حوادث کی بنا پر آپ علیہ السلام چڑھ نہیں پا رہے تھے، تو حضرت طلحہ کو فرمایا کہ یہاں بیٹھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیٹھے، آپ کے کندھے پر پیر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے اوپر چڑھے۔ یہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس موقع پر خدمت۔ اور پھر وہ موقع جو انہوں نے تیر روکا اپنے ہاتھ پر، ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اتنے تیروں کے زخم تھے کہ ہاتھ بیکاری ہو گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وار کو، جو آپ پر کافرین کر رہے تھے، اس وار کو روکنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے واجب کر لیا۔ کیا واجب کر لیا؟ جنت کو واجب کر لیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ میری شفاعت کو واجب کر لیا کہ کل قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ حالانکہ طلحہ ابن عبید اللہ یہ رضی اللہ عنہ یہ آلریڈی 10 ان صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ دیکھیے اب روایت، حدثنا ابو سعید عبداللہ بن سعید الاشح حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد اللہ بن الزبیر عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن الزبیر عن الزبیر بن العوام قال كان على النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان فنہض الى الصخرہ،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احد کے موقع پر 2 زرہیں تھیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فنہضا، آپ چڑھنے لگے ایک چٹان پر، فلم یستطیع، لیکن آپ چڑھ نہ سکے. فاقعد طلحہ تحتہ، چنانچہ آپ نے اپنے نیچے حضرت طلحہ کو بیٹھایا. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ گئے. حتی استوى علی الصخرہ، یہاں تک کہ وہ چٹان کے بالکل برابر کھڑے ہو گئے. قال فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اوجب طلحہ، طلحہ نے واجب کر لیا جنت کو یا سفارش کو. حدثنا محمد بن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینۃ عن یزید بن خصیفۃ عن السائب بن یزید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ یوم احد درعان قد ظاہر بینہما. اس روایت کو بھی یہاں پر اسی لیے لائیں کہ یہ بھی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 زرہیں تھیں احد کے موقع پر. سائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر 2 زرہیں پہن رکھی تھی. قد ظاہر بینہما، اوپر تلے، یعنی ایک کے اوپر ایک. آگے بھی وہ 2 ہی روایتیں ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا ذکر ہے جو سر پر پہنا جاتا ہے. یہ تو جو پہنا گیا تھا سینے اور پیٹ کے اوپر اور نیچے پیروں تک بعض کی لمبائی ہوتی، اور یہ جو خود ہوتا ہے جس کو مغفر کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ سر پر پہنا جاتا ہے. جیسے ہیلمٹ پہنتے ہیں ہم لوگ، ہیلمٹ، بس یہ ہیلمٹ کی طرح سے ہوتا ہے اور یہاں تک گردن تک ہوتا ہے. گردن کو گھمانے میں، اوپر نیچے کرنے میں تکلیف نہ ہو اور تلوار کے وار سے بھی اس کی حفاظت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی استعمال فرمایا. جنگ کے موقع پر حفاظت کی جگہوں پر ان چیزوں کا استعمال کر لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو اعتماد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر؟ اس کے باوجود آپ نے ان چیزوں کا استعمال کر کے بتلایا کہ وسائل کا، اسباب کا اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ پر اعتماد کامل کرنا، یہ اصل میں توکل ہے اور یہی مومن کی شان ہے. اگر یہاں سے ایک بندہ حج کے لیے نکل رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں تو اللہ کا مہمان ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، اس کے گھر پہ جا رہا ہوں، جس کے گھر جاؤ آپ اس کے مہمان ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کھلائے گا نہیں میرے کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے وہ خلاف کرے گا. اسی لیے حج کے شرائط میں یہ ہے کہ حج کو جائیں تو حج پہ جانے کے لیے جو خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں تک جانے کا پورا ٹکٹ کا خرچہ، ہوٹل میں رکنے کا خرچہ، کھانے پینے کا اپنا خرچہ، اور پیچھے اگر یہاں پر اہل و عیال کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو ان کے واپس آنے تک کا ان کا پورا خرچہ، یہ سب پورا کرنے والا ہو تو حج کی اجازت ہوگی، ورنہ حج کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کوئی یہ صرف ٹکٹ کے پیسے کر لیتا اور وہاں جا کے پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے. اس لیے توکل جو ہے وہ اسباب کے اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے. اب انشاءاللہ آئندہ ہم ان روایتوں کو سنیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا ذکر ہے. وقت زیادہ ہو جائے گا، اس میں بھی واقعہ ہے اور وہ بھی کچھ طویل ہے جس میں فتح مکہ کے موقع کے کچھ احوال ہیں. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے میں اس کو سماعت کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.